ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے. آپ کا دارالعلوم دیوبند، اس کا پہلا فرزند حضرت شیخ الہند قدس سرہ ہے، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے مالٹا جیل میں انگریزوں نے ٹھونس دیا تھا ان کو بڑھاپے میں. پھر جب جیل کی مدت پوری ہوئی تو وہ رہائی ہوئی تو پورا ہندوستان، ہندو مسلم سب بےتاب تھا ان کے لیے، کیونکہ آزادی کے لیے وہ جیل میں گئے تھے کئی سال سے. خیر پورے ملک نے استقبال کیا. حضرت دیوبند آئے. دیوبند میں دارالعلوم کے وہ صدر المدرسین تھے اور دارالعلوم کے پہلے فرزند ہیں. فرزند یعنی سن، بیٹا حضرت نانوتوی بانی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو ایک مجلس میں جو علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد چارپائی رکھی گئی، حضرت تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں لمبا غور و فکر کرنے کے بعد دو باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں. تب لوگ بہت مشتاق ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا عالم، دارالعلوم کا صدر المدرسین، مالٹا کی جیل میں سالوں غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. سب متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ میں نے غور کیا، امت کی پستی کا سبب کیا ہے. امت ڈاؤن جا رہی ہے. آج تو اس زمانے سے بھی ڈاؤن جا رہی ہے. بہرحال امت ڈاؤن جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قصہ میں یہاں روکتا ہوں، پھر ایک درمیان میں دوسرا قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ قدس سرہ تبلیغی جماعت کے بڑے آدمی تھے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے. ہم تو بے پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں. واقعہ بھی یہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو جزیرت العرب میں مبعوث کیا ہے تو بلا وجہ نہیں کیا ہے. اس قوم کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں. جب تک عرب زندہ نہیں ہوگا اسلام سر بلند نہیں ہوگا، اور جب تک عرب دشمنوں کے ہاتھوں میں پھنسا رہے گا اسلام دنیا میں سر نگو رہے گا. ہم تو پیٹرول بغیر کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں. اس لیے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی پوری توجہ مڈل ایسٹ پر ہے. ہم انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ وہ ملکوں کے مسلمان، ان پر تھوڑی بہت توجہ ہے کہ یہ مدرسے ختم ہو جائیں، لیکن ساری توجہ مڈل ایسٹ کے عربوں پر ہے کہ یہ عرب زندہ ہو گئے تو پھر ہماری ستیہ ناش ہو جائے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سبب ہے. پوری کوشش ہے، پڑھاتے وہاں لے جا کر ہیں، برن واش کرتے ہیں، اور عورتوں کے جو کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنا دیے. یہ جو اب ہم گھٹنوں تک کرتا پہنتے ہیں یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں، مردوں کے یہ کرتے نہیں ہیں. اب یہ کرتے سارے مردوں کو پہنا دیے. اب مردوں نے جب عورتوں کی چوڑیاں پہن لی تو عورتوں والی بزدلی ان میں آ جائے گی. تو جو لباس پہنو گے ایسے اثرات آئیں گے. یہ مردوں والے اور کرتے نہیں ہیں جو ہم نے سنت سمجھ کر ہم پہنتے ہیں، یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو انہوں نے عربوں کو پہنا دیے تو ہم نے سنت سمجھ کر پہننا شروع کر دیا. اس لیے پورا زور، پوری کوشش ان کی عربوں پر، مڈل ایسٹ پر کوشش پر رہتی ہے. اور ہر امیر کے گھر میں ایک عیسائی یا یہودی لڑکی بٹھا رکھی ہے. ہر امیر کے گھر میں، ہر بڑے کے گھر میں ایک یہودی لڑکی ہوگی یا عیسائی لڑکی ہوگی. اور وہ کیا کہیں گے؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو نکاح کر رکھا.
یہ تو میں نے درمیان میں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی ہے، اصل تو وہ بات لوگ ہے۔ جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ رئیس العلماء سب سے بڑے حضرت نے مالٹا کی جیل میں کیا باتیں دو پائی ہیں، مسلمانوں کی پستی، مسلمان جو پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہے ہیں، حالانکہ 150 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، مسلمان 150 کروڑ ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے مسلمان، اور رومن امپائر سے جب لوہا لینے کے لیے گئے تھے تو 30,000 مسلمان تھے، ان کو ہمت نہیں ہوئی آنکھیں ملانے کی، سامنے مقابلے میں نہیں آئے، تو 10,000 اور 30,000 ساری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج ہم 150 کروڑ ہیں تب بھی پست ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے 2 سبب سمجھ میں آئے، ایک مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، اور ایک مسلمانوں کا آپس میں اختلاف۔ ان 2 وجہ سے مسلمان ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، جو عربی جانتا ہے وہ تو براہ راست قرآن سے قریب جائے گا، سمجھے گا، اور جو عربی نہیں جانتا وہ دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان ترجموں کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھے گا، اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کرے تو سربلند ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غمگن مت ہو، بزدل بودے مت ہو، وَلَا تَهِنُوا بودے مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا غمگن مت ہو، تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہو پکا تو تم ہی سر بلند ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے مسلمانوں کا دور ہو جاتا۔ اب رمضان گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسجد آباد تھی، لوگوں نے خوب قرآن پڑھے، اب بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے، اب اگلے رمضان تک کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لے کے پڑھنے بیٹھے گا، اور ترجمے اور تفسیر کی مدد سے تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور ہو جانا یہ پستی کا سبب ہے۔ جب تک مسلمان قرآن سے قریب نہیں آئیں گے پستی دور نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف۔ یہ جو اختلاف ہے اس سے ہوا خزی ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دبدبا ختم ہو جاتا ہے اختلاف سے۔ اس کی میں ایک مثال ذکر کروں۔ اس ملک میں تمام اہل حق یعنی دیوبندی چاند کے مسئلے میں سب متفق تھے۔ میں یہاں سب سے پہلے آیا ہوں اس ملک میں 40 سال پہلے، بولٹن میں آیا تھا، اس لیے میں یہ جو چاند کے مسئلے میں ہمارے درمیان میں اختلاف ہوا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے، ایک گھر میں بیوی ادھر ہے، بیٹے ادھر ہیں، شوہر ادھر ہے، بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، یہ جو اختلافات ہم دیوبندیوں میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے اختلافات کو چھوڑو، آج ہم دیوبندیوں میں جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کی بنیاد آج سے 35 سال پہلے پڑی تھی، اور میں یہاں اس ملک میں 40 سال سے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے پوری تفصیلات معلوم ہے۔ آپ کو اتنی معلومات نہیں جتنی مجھے معلوم ہے۔ تمام اہل حق، تمام دیوبندی، تمام گجراتی مقامی رویت کو دیکھتے تھے، یا اس پٹی پر جو ملک ہیں ان کی رویت کو دیکھ کر کے رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے۔ اس پٹی پر مراکش آتا ہے، پھر آگے ساؤتھ افریقہ آتا ہے، وہاں بھی اپنے لوگ ہیں، یہ پوری لمبی پٹی ہے۔ اس پٹی پر یا تو لندن میں یہی دیکھو کہ لندن میں چاند نظر نہیں آتا، کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ یہ جو کل رات کو امام صاحب بتلا رہے کہ 100 آدمیوں نے چاند دیکھا، اور میں رات کو ایک گھر میں کھانا کھانے گیا تو انہوں نے مجھے موبائل میں دکھایا، چاند کا فوٹو لیا ہے، موبائل میں فوٹو تھا،
تو کس نے کہا لندن میں نظر نہیں آتا؟ دیکھنا نہیں ہے اس لیے کا نظر نہیں آتا. دیکھو تو صحیح، نظر آتا ہے نہیں آتا تو دیکھنا تو ہے ہی نہیں، اور کیا نظر نہیں آتا؟ کس نے کہا نظر نہیں آتا؟ بادل کبھی ہٹتے بھی ہیں، کبھی بادل کم ہوتے ہیں، کبھی بادل نہیں ہوتے ہیں، تو سب کچھ دیکھتے. تو سب سے پہلے تو مقامی رویت، اب خود دیکھو چاند کو اور اس سے رمضان شروع کرو، رمضان ختم کرو. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف کوئی دیکھنے کا امکان نہیں. بولٹن میں ایک مرتبہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے گئے، اور ایک وہاں ونٹر ہیل ہے، بہت اونچی ٹیلا ہے، مٹی کا ٹیلا ہے، بہت اونچا، ونٹر ہیل نام ہے اس کا. اس کے اوپر ہم سب چڑھے، 10-15 آدمی تھے. وہاں چڑھ کر کے اب ہم آپس میں غور کر رہے کہ سورج غروب کدھر ہوا، یہی نہیں پتا چل رہا. کوئی کہ ادھر غروب ہوا، دوسرا کہتا ادھر غروب ہوا، تیسرا کہتا ادھر غروب ہوا. یعنی اس ونٹر ہل پر چڑھ کر کے ہم یہ بھی متعین نہیں کر سکے کہ سورج غروب کدھر ہوا، تو کیسے دیکھیں گے چاند؟ ایسا کبھی ہو جاتا ہے. تو ایسا اگر ہو جائے تو پھر اس پٹی پر جو دوسرے ملک آئے ہیں جہاں کا ویدر صاف ہوتا ہے، وہاں کے چاند کا اعتبار کرتے تھے ہم، اور سب ہم متفق تھے. قرآن کریم کا یہی حکم ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص، اوپر سے آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ رمضان شریف میں اتارا گیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن پاک اترا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح مسنون کی ہے. قرآن میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. تراویح مسنون کی ہے تاکہ وہ جو قرآن رمضان میں اترا ہے پورے رمضان میں ایک مرتبہ اسے پڑھا جائے اور سب لوگ سنیں. ہمارے بعض بھائی ہیں وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے استبل میں سے گدھے بھاگتے ہیں. وہ پورا قرآن کہاں سنتے ہیں؟ وہ تو 8 رکعت کے بقدر قرآن سنتے ہیں، باقی تو 12 رکعت کا قرآن تو وہ سنتے ہی نہیں. اور یہ تو تراویح تو مقرر ہی کی گئی تھی کہ تاکہ پورے رمضان میں پورا قرآن لوگ سنیں. یہ محروم پورا قرآن سن ہی نہیں پاتے. پھر فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص تم میں سے رمضان شریف کا مشاہدہ کرے، آنکھ سے دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ میری مسجد ہے اسلام فور ہیل میں، وہاں انہوں نے باہر میں پیسیج میں ہی پورا بورڈ لگا رکھا ہے، اس نے ایک حدیث لکھ رکھی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. اگر چاند چھپا دیا جائے تو پھر 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کرو یا شوال کی عید کرو. یہ حدیث، یہ سنت ہے. تو قرآن اور سنت پر جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے. 35 سال سے میں یہ اختلافات دیکھ رہا ہوں، اور یہ اختلافات صرف قرآن و سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں. قرآن کی یہ آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو شخص تم میں سے چاند کا مشاہدہ کرے، کا چاند کو دیکھے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر تمام جگہوں میں، ملک میں، ہر آبادی میں آبادی والے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ دلی سے خبر آ جائے گی، بامبے سے خبر آ جائے گی، نہیں، خبر نہیں، پہلے دیکھنے کی کوشش کرو.
اور جب سب جگہ پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ معتبر ہے، لیکن بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ حقیقی ریئل رویت جو ہے وہ معتبر ہے، بوگس رویت معتبر نہیں ہے۔ دو چار کی طرح سے واضح ہے کہ یہ رویت ہے ہی نہیں، خامخواہ کی رویت بنا دی ہے اسے، اس رویت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حقیقی ریئل رویت ہو، اور وہ بھی اس پٹی پر۔ ویسٹ کی خبر ایسٹ میں معتبر نہیں، ایسٹ کی خبر معتبر ہے، ویسٹ میں معتبر ہے، لیکن ریئل رویت ہو تو معتبر ہے، بوگس رویت ہے تو معتبر نہیں۔ پھر ہمارا یہ علماء جو ہیں وہ سمجھیں، ہمارا اور سعودیہ والے جو ہیں وہ حنبلی ہیں۔ ہمارا اور ان کا ایک بنیادی مسئلے میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب بالکل صاف ہے تو کتنے آدمی کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ سعودیہ کے یہاں یہ حنبلیوں کے یہ ضروری نہیں، حنبلیوں کے یہاں اگر مطلع صاف ہو تو بھی 2 آدمیوں کی گواہی پر چاند ثابت ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب کا مطلع عام طور پر صاف رہتا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مدینے میں تو اس سال بارش ہو رہی تھی، لیکن سعودی عربیہ تو بہت بڑا ملک ہے، اور کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کہیں 2 ہی آدمی دیکھنے والے چاند، ہمیشہ وہی 2 دیکھتے ہیں، دوسرے کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ چلو تمہارا مذہب ہے، تم جانو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی صورت میں جمع غفیر ضروری ہے، اتنے کثیر تعداد میں لوگ دیکھیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو تو چاند ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہو۔ ایسا سعودیہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ رویت ہی ڈاؤٹ فل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ بات جو دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑو، اور بے کھٹک جو بات ہے اسے لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ جو گواہی دے رہا ہے اور وہ آدمی گڑبڑ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ملک میں اولاً تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو، اور پھر جو ہماری پٹی ہے اس پٹی پر شمال اور جنوب تک، نارتھ اور ساؤتھ تک جہاں سے بھی خبریں آئی یہ معتبر ہے۔ یہ جو ہم دیوبندی اور ہم گجراتی جو قرآن اور سنت سے ہٹ گئے، اس میں ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور آج گھر گھر میں اختلاف ہے، مسجد مسجد میں اختلاف ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہم قرآن و سنت پر نہیں آئیں گے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے چاند کا مہینے کا مشاہدہ کرے، اپنے آنکھ سے دیکھ لے، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، یہ قرآن و سنت ہے۔ اس سے ہم ہٹ گئے تو آپس میں جھگڑے اور اختلافات شروع ہو گئے۔ اس لیے میری یہ بات آپ حضرات تو الحمدللہ سمجھتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ان تک بھی میری یہ بات پہنچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا مولویوں نے کھڑا کیا ہے، بے شک مولویوں نے کھڑا کیا ہے، لیکن مولویوں نے جھگڑا اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ہٹے ہیں، اور ہٹنے کی وجہ سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا ہے، اور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں بولٹن کی مسجد میں رمضان میں تھا، اس وقت تک لوگ مراکش کے چاند پر رمضان شروع کرتے تھے، رمضان ختم کرتے تھے۔ سعودیہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا، سعودیہ کا فتنہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے۔ میں جب راندیر میں مدرس تھا تب انہوں نے توحید اہلہ کی کانفرنس بلائی تھی کہ پوری دنیا کا چاند ایک، تو ساری دنیا کے علماء نے اختلاف کیا تھا کہ پوری دنیا کا چاند ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کانفرنس میں تو کوئی بات طے نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ شروع کر دی
کہ نیو مون پر وہ اعلان کرنے لگے کہ ہمارے 2 آدمیوں نے دیکھا. ارے نیو مون پر کیسے دیکھا؟ کوئی آدمی نیو مون کے اوپر تھوڑی دیکھ سکتا ہے. ارے شروع کر دیا. یہ اسی لیے میں کہا ہوں کہ یہ فتنہ سعودیہ نے اس سے پہلے شروع کیا تھا. جب میں راندیر میں مدرس تھا تب سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا. پھر میں بولٹن میں تھا اور وہاں تک سب مراکش کی خبر پر چلتے تھے. ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ فیکس آتا تھا ایک دکان میں، تو 12 بجے تک تو 29 تاریخ کو بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے کوئی فیکس آئے کوئی فیکس آئے، نہیں آیا. تو لوگ جا کے سو گئے. ان کے سونے کے بعد رات 2 بجے فیکس آیا کہ چاند ہو گیا. اب دکان میں تو کوئی تھا ہی نہیں. جب صبح 10 بجے دکان کھلی تو یہ فیکس ملا کہ چاند ہو گیا. اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی چاند نہیں ہو، روزہ رکھو. تو سب نے روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا ہے بولٹن. اب 10 بجے فیکس ملا کہ چاند ہو گیا. تو اب ہمارے لوگ کمیٹی والے سب اکٹھا ہوئے بھی کیا کریں گے، کیا کرنا. میں ایسے موقع پر کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوتا. بھئی تمہارے ملک کا مسئلہ تم خود ہی نمٹو، مجھے میں شریک کرو. جب ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر وہ بولٹن میرے پاس آئے. تو میں نے کہا کہ بھئی جب تم مراکش کے چاند پر فیصلہ کرتے ہو اور وہ فیکس آ گیا اور تم 12 بجے اٹھ کر چلے گئے، تمہاری غلطی تھی. وہ تو جب ان کا فیصلہ ہوگا تب فیکس کرے گا. لہذا اس فیکس کے مطابق آج روزہ توڑ دو اور اگلے دن عید پڑھو. یہ فیصلہ کر دیا. بولٹن کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ صورتحال پیش آئی اور سب کے سامنے میں نے پانی پیا اور پھر سب نے روزہ توڑا. دوسرے دن عید ہوئی. یہ واقعہ پیش آیا تھا آج سے 35 سال پہلے. اس وقت 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا. میں نام نہیں لیتا ان کا، ان میں سے 1-2 تو بھی حیات ہیں. 3 بندوں نے روزہ نہیں توڑا. تو باقی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تمہاری دم پکڑ کر کے مراکش کے پیچھے چل رہے تھے اور تم نے کیوں مراکش کی بات نہیں مانی. انہوں نے روزہ نہیں توڑا، شام تک روزہ پورا کیا. بس یہیں سے اختلاف شروع ہوا. یہ میجورٹی کہتے کہ ہم تو تمہاری دم پکڑ کر نہیں جاتے، ہم تو سعودیہ کے پیچھے جائیں گے. یوں سعودیہ کا اور مراکش کا یہ اختلاف 35 سال پہلے شروع ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، میں کہہ ہی رہا تھا کہ قرآن و سنت، حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی پستی 2 وجہ سے ہے. ایک تو قرآن و سنت سے بعد ہو گیا اور دوسرا مسلمانوں کا اختلاف. یہ اختلاف قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے. آج بھی اگر ہم لوگ قرآن و سنت پر آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا. اس کے علاوہ اختلاف ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ اختلاف بڑھتا ہی چلا جائے گا. کچھ لوگ تو حساب والے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے، کچھ لوگ وہاں کا اعتبار کریں گے. اختلافات بڑھتے جائیں گے، ختم کبھی نہیں ہوں گے. ختم اس وقت ہوں گے جبکہ آپ قرآن و سنت پر آئے. اور قرآن یہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو مشاہدہ کرے مہینے کا مشاہدہ کیسے کرے گا؟ چاند کے ذریعے سے ہوگا. اور حدیث کہتی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایسٹ کی خبر ویسٹ میں مانی جاتی ہے، لیکن ایسٹ کی خبر رویت جو ہے ریئل ہو تو مانی جائے گی، بوگس ہو تو کیسے مانی جائے گی. اور ویسٹ کی خبر تو ایسٹ میں نہیں مانی جاتی، مگر اب ماننے لگے. سعودیہ کی خبر ملیشیا، انڈونیشیا والے فالو کر رہے ہیں. وہ ایسٹ میں فار اوے وہ فالو کر رہے ہیں. اس سال نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا، یہاں ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا. جب پہلا روزہ سعودیہ نے اعلان کیا تو میں اسی مسجد میں تھا. میں نے بھی سب کے ساتھ روزہ رکھا. مسجد میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک روزہ ہم نفلی رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے بھی رکھا. لیکن جب رمضان ختم ہوا تب بھی یہی صورت پھر پیش آئی. اب تو یہ جو آخری روزہ ہے تو فرض ہے،
وہ تو میں نے نفل کی نیت سے رکھ لیا تاکہ سب کی موافقت رہے، آپس میں اختلاف نہ ہو، لیکن اب تو فرض ہے، اب فرض میں لوگوں کی موافقت کی وجہ سے ہم فرض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں میں اتفاق ہوا اس لیے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہم، یہ کیسے نہیں پڑھیں گے؟ تو فرض ہے۔ تو اس لیے میں نے روزہ رکھا، آپ حضرات نے بھی رکھا، تو جہاں نفل کی بات ہے چلو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں فرض کا مسئلہ آئے گا پھر وہاں اختلاف، عدم اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو مولانا یہ کہہ رہے کہ میرے شاگرد ملیشیا انڈونیشیا میں ہیں، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ وہ سعودیہ کا فالو کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے کہ اس سال نہیں کیا، اس سال دونوں روزے، دونوں رویتیں بوگس ہوئی ہیں۔ رمضان کے شروع کا پہلا روزہ جو ہے وہ بھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، اور آخری بھی ایک روزہ مس کر دیا، اس کو اس سے پہلے عید کر ڈالی۔ بہرحال یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن و سنت پر آؤ۔ حضرت شیخ الہند نے یہی فرمایا تھا کہ اختلافات کی جو اختلافات ہے اس نے کمزور کر دیا مسلمانوں، اور مسلمان قرآن سے دور ہو گئے۔ تو قرآن کے قریب جاؤ، قرآن و سنت پر آؤ گے، اختلافات ختم ہوں گے۔